بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرے میں یعنی اطاعت اور عبادت کی کوشش کرتے تھے اتنا کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہ معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس کا خاص اہتمام فرمایا کرتی تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ شب قدر کے اعمال کے حوالے سے ہماری ویڈیو جاری تھی، جس کے اندر گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی ہم نے شب قدر کے حوالے سے آپ کے ساتھ چند چیزیں، چند اعمال ذکر کر دیے، دعائیں اس کی ذکر کر دی اور بہت ساری چیزیں ذکر کر دی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر دو چیزیں ذکر کرنی ہیں، ایک اعتکاف کے بارے میں اور دوسرا کہ جیسے بتلایا تھا کہ شب قدر کتنی عظیم، کتنی بڑی رات ہے کہ سب کی اس میں معافی ہے، اور اگر کسی کو مل جائے تو 80 سال سے بھی جو ہے 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے وہ جو شب قدر کی رات ہے۔ لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی، اس رات کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں، وہ رحمتیں، برکتیں نہیں سمیٹ سکتے۔ تو اس کا بھی خلاصہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا نخواستہ میں پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہوں، بعد میں اور لوگ، کہ مجھ میں یا ہم میں وہ چیزیں تو نہیں ہیں، کیا وہ چیزیں ہم میں تو نہیں پائی جاتی کہ اگر ہمیں وہ رات نصیب بھی ہو جائے تو ہم مردود ہو جائیں، اس رات کے اندر ہمیں وہ حصہ نہ ملے۔ تو چاہیے کہ وہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہم ابھی سے ہی اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ شب قدر کی رات میسر ہو اور اس رات کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اس کو سمیٹ سکیں۔ شب قدر کے اندر جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کے اندر زیادہ اطاعت اور عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، اس میں ایک عمل اعتکاف کا بھی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر مسجد میں وہ اعتکاف فرماتے تھے، اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا کہ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی تھی لیکن اپنے گھر کے اندر، اور خواتین جو ہے وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اپنے گھروں کے اندر رہ کے اس جگہ میں جہاں پر وہ باقاعدہ نماز کے لیے اگر جگہ بنائی ہوئی یا ایک کمرہ ایک جگہ اس کو الگ کر سکتے ہیں، وہاں خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں رمضان کے آخری عشرے کے اندر۔ اور اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اس عشرے کے اندر اعتکاف کرے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہاں پہ شب قدر کے حوالے سے کہ وہ ظاہر انسان سیپریٹ ہو کے اپنی عبادت کرے گا، ہر روز عبادت کرے گا، آخری 10 راتوں میں جاگے گا تو ان 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی تو عدد میں وہ رات ہوگی جس میں لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم ہر شخص جو ہے یہ اعتکاف کریں۔ باقی اعتکاف کے کچھ مسائل ہیں، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل آ جائے گی۔ یہاں شب قدر کے حوالے سے یہ ضمناً بات آ گئی۔ اور دوسری میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس رات کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی، رحمتیں، برکتیں نہیں ملتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ 4 لوگ ہیں۔ نمبر 1، شرابی، وہ شخص جو شراب کا رسیہ ہو، شراب پیتا ہو، اس کی اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ام الخبائث ہے، تمام بری چیزوں کی یہ جڑ ہے شرابی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کو چاہیے ابھی سے توبہ کر لے تاکہ اس کو شب قدر کی جو رحمتیں ہیں وہ بھی اس کو مل سکیں۔ دوسرا فرمایا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کو تنگ کرتا ہو، ستاتا ہو، والدین کا نافرمان ہو، اس کی بھی اس رات جو ہے وہ بخشش نہیں کی جاتی، اس رات کی رحمتیں، برکتیں اس کو نہیں ملتی۔ تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہو، یعنی جو تعلقات کو توڑنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو، رشتوں سے لگا کے نہ رکھتا ہو، تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس کی بھی اس رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ جو دل کے اندر کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھتا ہے، کیونکہ بغض اور کینہ، حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان کو اندر ہی اندر اس کو جلاتی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں کسی کے لیے بغض یا کینہ ہو، اس شخص کی اس رات مغفرت، بخشش نہیں ہوگی،
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم ابھی سے ہی اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ رات ہمیں نصیب ہو، اس رات کے اندر جتنی بھی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ہیں ساری ہمیں جو ہیں وہ نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ رات نصیب بھی کرے اور اس رات کی جتنی بھی برکتیں ہیں وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب کرے، اور اس ملک پاکستان اور امت مسلمہ پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اور احسان کرے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے 2 چیزیں آپ کے ساتھ ذکر کر دی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو بٹن کا دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز پہ کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔